مصليا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أو كما قال الله تبارك وتعالى. حاضرین مجلس، اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام اور مہمان اعظام، آج بتاریخ 3 نومبر 2022 حضرت قاری عبدالواجد صاحب کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے میں آپ کی روبرو ہوں. حضرت والا نے جس موضوع کی طرف میری رہنمائی فرمائی وہ اپنے دائرے میں بڑی محیط ہے. حضرت والا نے جس موضوع سے مجھے معلم فرمایا وہ موضوع مدرسہ کی اہمیت اور تاریخ ہے. حضرت والا نے مجھے 15 منٹ گفتگو کرنے کا وقت دیا ہے. میں کوشش کروں گا کہ ان 15 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹوں اور آپ حضرات کو علم سے، مدارس کی اہمیت سے، مدارس کی تاریخ سے روشناس کراؤں. مدرسہ دراصل نام ہے قرآن کریم کی اشاعت کا. مدرسہ نام ہے اللہ کی تعلیم اور اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کا. مدرسہ نام ہے اللہ کی پہچان کرانے کا. مدرسہ نام ہے رسول اللہ کی تعلیم کی وراثت کا. مدرسہ نام ہے قرآن کریم کی اشاعت کا. مدرسہ نام ہے حرام اور حلال کی تمیز کرنے کا. مدرسہ نام ہے اخوت و بھائی چارگی پیدا کرنے کا. مدرسہ نام ہے اعمال و صالحیت پیدا کرنے کا. بلکہ یوں کہوں کہ مدرسہ نام ہے دہشت گردی کے خاتمہ کرنے کا. تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور کوئی مظاہرہ نہیں ہے. مدرسہ کی بنیاد کی سب سے پہلی اونٹ جس نے ڈالی وہ فخر اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جو مدرسہ مکہ میں دار ارقم کے نام سے تھا وہ مدینہ منورہ میں منتقل ہو کر اصحاب صفہ کے نام سے چلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے متصل ایک صفہ، ایک چبوترا قائم فرماتے ہیں. وہ چبوترا آج بھی اسی حالت پر موجود ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی ہوئی یہ چیز آج بھی اپنی اصل حالت پر موجود ہے. میرا مقصود یہ ہے مدینہ منورہ کی جو ہموار زمین ہے، اصحاب صفہ کا وہ چبوترا آج بھی ایک بالشت لمبا ہے. دنیا والوں کے سامنے یہ بات ظاہر کرنے کے لیے کہ علم کا مقام اور علم بندی پکڑ اور اہل علم کا مقام اور مرتبہ نہ علم کے اور کم علم کے مقابلے میں ایک بالشت اونچی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج سے تقریباً 1450 سال پہلے جو صفہ قائم فرمائے تھے اسی کی ایک شاخ یہ مدرسہ بھی ہے. دنیا میں بہت سارے مدرسے وجود میں آئے لیکن اس جیسا مدرسہ کوئی نہیں جس کو نبی نے قائم فرمایا تھا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ سب سے پہلے معلم محبوب کل دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے طالب رشید اور جن کے شاگرد رشید ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب ہے اور ان جیسے پیدا ہونے والے اب دنیا میں کوئی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی جو اصحاب صفہ کے نام سے جانے جاتے ہیں ان میں چند معتبر صحابی ہیں جنہوں نے اپنے قبرستان پہاڑوں کے غاروں میں بنائی، جنہوں نے اپنے قبرستان سمندروں کے کنارے بنائی، جن کی قبرستان جنگلات میں دکھائی دیتی ہے. اور یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی تعلیم کی تشہیر کے لیے دنیا کے اندر چکر لگائے ہیں. محترم سامعین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مدرسے تھے وہ اس قسم کے نہیں تھے جس طریقے سے آج اس ماحول میں ہے. مستقل عمارت ہونا، دارالاقامہ ہونا، دارالتعلیم ہونا اور مطبخ ہونا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا. اس قسم کے مدرسے سب سے پہلے 5ویں صدی ہجری میں بنائے گئے. چنانچہ نیشاپور ایران کو علماء نے مدرسہ کے بنیاد
بعد اور دنیا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقصد قائم کرنے کے بعد اب اللہ کا طریقہ اور اللہ کا اصول یہ ہے، ہر چیز کو بکھیر دیا، قرآن کریم کی تعلیم کو بکھیرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بکھیرا۔ اب اگر کوئی شخص اس کو چنیدہ نہ بنائے اور اس کو اپنے دامن میں نہ سموئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم میری عبادت سے روگردانی کرو گے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ سورہ محمد کی آخری آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اگر عبادت سے، ریاضت سے، صالحیت سے، اعمال میں جستجو برقرار کرنے سے اگر تم پیچھے رہ گئے، اللہ کو پیٹھ دکھا دی، اللہ تمہیں ہٹائے گا، دوسری قوم کو لائے گا اور یہ دوسری قوم تم سے کہیں زیادہ بہتر ہوگی۔ چنانچہ 7ویں صدی کی ابتدا ہے اور 11ویں 12ویں صدی ہجری کی بالکل ابتدا ہے۔ دنیا کے اندر مسلمانوں پر قیامت صغری قائم ہوئی جب چنگیز خان پیدا ہوا۔ چنگیز خان 616 ہجری میں پیدا ہوا، سن 1624 میں انتقال کر گیا، لیکن اس نے سب سے پہلے سن 1600 ہجری میں تاتاری قوم کا یہ فتنہ مسلمانوں پر جب عام ہوا تو مسلمانوں پر قیامت صغری کے نام سے جانا گیا۔ چنانچہ اس نے سب سے پہلے ہلاکت کا جو بیج ڈالا، اس کے بعد وہ بیج آج تک قائم ہے اور مسلمانوں کی جو کمر ٹیڑھی ہوئی تو اب تک یہ اٹھنے کا نام نہیں لیے۔ چنگیز خان کی وفات کے بعد اس کے پوتے اور اس کے بیٹے ہلاکو خان بغداد کا سفر کیا، بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی، ترکمانستان گیا، ترکیوں کا نام و نشان مٹا دیا، نیشاپور مدرسہ بحقیہ میں پہنچا، مدرسے کی بنیاد پلٹ دی، دنیا میں جتنے مدرسے تھے غالباً اس کے زد میں تھے، لیکن اللہ کا کرم صرف اتنا تھا کہ اللہ تمہیں ہٹائے دوسروں کو لائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہ تاتاری قوم اتنی ظالم تھی، اتنی ظالم تھی، اس وقت کا عربی میں یہ مقولہ مشہور ہو گیا تھا اور مسل مشہور تھی، لوگ راستہ چلتے پھرتے یہ باتیں کہا کرتے تھے، اِذَا قِيلَ لَكَ أَن تُدْرِ أَنْ هَزَمُوا فَلَا تُصَدِّقْ، کہ اگر تم سے کوئی یہ کہے کہ تاتاریوں کو شکست ہو گئی، تاتاری ہار گئے، تو یہ بات کبھی تسلیم نہ کرنا، خبر دینے والا جھوٹا ہے۔ کیوں؟ تاتاریوں کا ظلم کس قدر بڑا ہوا تھا، تاریخ کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مسلمانوں کی مجلس لگتی تھی، ایک تاتاری سامنے سے گزرتا تھا، مجلس کے پاس جاتا تھا اور کہتا تھا تم ہماری حکومت کے خلاف یہاں پر بغاوت کی بات کرتے ہو، یہی ٹھہرو، میں اپنی تلوار گھر بھول آیا ہوں، تلوار لاؤں گا اور تمہارا سر قلم کروں گا۔ مسلمانوں میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ جائیں، اور کیوں ہوتا ان کے اندر بزدلی آ گئی تھی۔ ہمارے مسلمان تو آج جمعہ کی نماز پڑھنے پر فخر محسوس کرتے ہیں اور جمعہ کی نماز میں چھوڑتے تو کہتے ہیں یہ منافق ہو گیا، فاسق ہو گیا۔ تاتاریوں کے دور میں جو مسلمان تھے وہ عید اور بقرعید کی بھی نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کے دل میں صرف خوف اور حراست پیدا کی تھی۔ چنانچہ تاتاری قوم کا ایک فرد جاتا تھا، تلوار لاتا تھا اور مسلمان کی گردن پر اپنی تلوار رکھ کر کہتا تھا بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچائے گا۔ اور یہ تاتاری قوم پیچھے نہیں ہٹتی تھی، ہر مقابلے میں یہ آگے جاتی تھی، حتیٰ کہ یہ مسلمان جو بیٹھے رہتے تھے مجلس میں، یہ تاتاریوں کے ایک فرد سے کہتے تھے کہ تلوار ذرا تیزی سے چلانا تاکہ تکلیف کم ہو۔ بتاؤ آرزو کیسی کہ تلوار تیزی سے چلانا تاکہ ہمیں تکلیف نہ ہو۔ اللہ نے بدلہ لیا۔ چنانچہ تاتاری بادشاہ سن 7ویں ہجری میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جب جس نسل کو برباد کرنا ہوتا ہے تو دین کی اشاعت کے لیے کسی نہ کسی کو پیدا کرتا رہتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کا تحت صناف ہو گیا اور مسلمانوں کو برباد کر دیا گیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ لکھتے ہیں کہ 40 دن میں 18 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ بغداد کے اندر بخاری جیسی بڑی بڑی کتابیں تھیں، ان تمام کو سمندروں میں بہا دیا گیا، سمندر سیاہیوں سے کالا پڑ گیا اور ایک زمانے تک رہا۔ ہلاکو خان نے ایک اصول بنایا، آج سے کتاب کوئی نہیں لکھے گا، اگر کوئی کتاب لکھا تو وہ مجرم ہوگا اور ہم اس کو قید و بند کی صعوبتیں دیں گے۔ چنانچہ کتاب نہیں لکھی جاتی تھی، بند کر دی جاتی تھی۔ چنانچہ ایک شہر ہے، شہر کا نام ہے دربند۔
ایک تاتاری شہزادہ دربند شہر میں داخل ہوتا ہے، وہاں کے مسلمان شہر چھوڑ کر رائے فرار اختیار کر لیے۔ چنانچہ تاتاری شہزادہ یوں کہتا ہے کہ ہمارے قوم کا عالم دیکھو، ہماری حکومت دیکھو، اتنی زبردست ہے، اتنی طاقتور ہے، ہمارے ظلم سے، ہماری قوت سے مسلمان اپنا شہر چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ چنانچہ یہ نعرہ جب اس نے لگایا تو کسی تاتاری نے آ کر خبر دی کہ بادشاہ سلامت، مسجد میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا اور وہ یہ کہتا ہے میں تو اپنے گھر سے بھاگ گیا لیکن خدا کے گھر میں آیا ہوں، یہاں سے مجھے کوئی نہیں بھگا سکتا۔ تاتاری بادشاہ کہتا ہے شہزادہ پیر میں بیڑی ڈالو اور زنجیریں پہنا کر میرے پاس لاؤ۔ بوڑھے شخص کو لایا گیا۔ یہ بوڑھا آدمی کوئی عام آدمی نہیں تھا، تاریخ کے معاملے اس کے بڑے اور آپ ہیں۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے یہ دنیا کی واحد منفرد شخصیت تھی جس نے اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اس کا قول تھا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف ایسے بھاگو کہ واپس نہ پلٹو۔ ان کا نام شیخ احمد دربندی تھا۔ یہ دنیا کے منفرد انسان تھے جنہوں نے پوری تاتاری قوم کو مسلمان کر دیا۔ شہزادے نے جب ان کو بلایا، بیڑیاں لگی ہوئی تھی، شہزادے نے کہا تم یہاں کیوں ہو؟ بوڑھے آدمی نے کہا میں تو اپنے گھر سے نکل گیا، مسلمانوں نے تو شہر چھوڑ دیے، میں خدا کے گھر میں آ کے بیٹھا ہوں، یہاں سے مجھے کوئی نہیں نکال سکتا۔ شہزادے نے اپنی تلوار نکالی، ہوا میں بلند کی اور کہا بتاؤ تم کو مجھ سے کون بچائے گا؟ بوڑھے شخص نے رسول اللہ کی سنت کو ادا کرتے ہوئے تاریخی جملہ کہا اللہ مجھے بچا سکتا ہے۔ کہتے ہیں تاتاری شہزادے کے ہاتھ سے تلوار ٹوٹ گئی۔ تاتاری قوم خوف و نیاز کے عالم میں آ گیا اور ان سے کہا کہ میں تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دیتا ہوں۔ کہتے ہیں شیخ احمد دربندی مسجد میں رہتے تھے، یہ شہزادہ نقاب پوش ہو کر بوڑھے شخص کے پاس آتا تھا اور کہتا تھا آپ مجھے اسلام سکھائیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ بوڑھے میاں روزانہ اس کو اسلام کی تعلیم، اسلام کی اشاعت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بتلاتے رہے کہ وہ شہزادہ اسلام قبول کر لیا۔ 26 سال بعد دوسری تاریخ میں لکھا ہے 30 سال کے بعد اس شہزادہ کو بادشاہ بننے کا وقت آ گیا۔ تو بوڑھے میاں نے کہا تھا اپنے اسلام کو ظاہر مت کرنا ورنہ تم کو برباد کر دیں گے دوسرے شہزادے۔ چنانچہ 30 سال کے بعد جب اس کو تاج و تخت سے نوازا گیا، تخت پر بیٹھتے ہی فوراً اس نے کہا اللہ کا کہنا مانو، رسول اللہ کی باتیں مانو۔ شیخ احمد دربندی جس کا قائل ہے اس ذات اور رب کا میں بھی قائل ہوں۔ شیخ احمد دربندی جس نبی کو مانتا ہے میں بھی اسی کا قائل ہوں۔ کہتے پوری تاتاری قوم مسلمان ہو گئی۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہائے عیایوں رشتہ دار کے فسانوں سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ جو مسلمانوں کے دشمن تھے آج مسلمانوں کی جان پر اور ان کے حق پر ہتھیلی پر جان لے کر گھومتے پھر رہے ہیں اور مسلمانوں کے مخالف بنتے پھر رہے ہیں۔ بلکہ میں تو آگے چل کر یہ کہوں گا کہ ان مدارس اسلامیہ نے دین کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے، دین اسلام کو پھیلانے کے لیے ہر لمحہ جا بجا کوشش کی ہے۔ اور یہ کہوں گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی فقاہت، امام مالک علیہ الرحمہ کی عظمت، امام شافعی کا تقویٰ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور ان کی جلالت، اور سید احمد سرہندی علیہ الرحمہ کا جہانگیر کے دربار میں حق و صداقت کا علم بلند کرنا، شیخ علامہ ابن تیمیہ کا جیل سے جنازے کا نکلنا اور ہندوستان کے مرجع اسناد اور مرجع خلائق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا انگوٹھا کٹانا یہ دین اسلام کی خاطر تھا۔ چنانچہ ہندوستان میں یہ مدرسے جب قائم ہوئے، آخری بار ہندوستان میں جب مدرسے قائم ہوئے بہت سارے مدرسے وجود میں آئے، مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ دلی میں اس کے اطراف میں ہزاروں مدرسے تھے، سب بند پڑ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ طریقہ کچھ اور تھا۔ مدرسے کو سنبھالنے والا کوئی عامل تھا، کوئی حاکم تھا، کوئی قوم کا چودھری اور پادری ہوا کرتا تھا، یہ مدرسے کو چلاتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کبھی کوئی بادشاہ ناراض ہو گیا آج بچوں کو کھانا نہیں ملے گا، مدرسہ بند۔ کوئی دوسرے دن پادری ناراض ہو گیا، چودھری
حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جلیل قدر صحابی ہیں، باحیا صحابی ہیں، فرشتے جن سے حیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں جن کے نکاح میں تھی وہ ذوالنورین ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانے خلافت ہے، سخت قحط سالی کا وقت آیا، لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ابوبکر صدیق ایک دن کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، آج شام کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کوئی انتظام کرے گا اور ہمارے اوپر سے قحط سالی ختم ہو جائے گی۔ شام کا وقت تھا، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ گلے سے لدا ہوئے 1000 اونٹ مدینہ میں لاتے ہیں۔ مدینہ کے تاجروں سے کہتے ہیں تم 10 کا کتنا دیتے ہو؟ تاجر کہتے ہیں 12 دیں گے۔ عثمان ابن عفان نے کہا نہیں چاہیے۔ تاجروں نے کہا 10 کا 13 دیں گے۔ ابن عفان نے کہا نہیں چاہیے۔ تاجروں نے کہا ہم 14 دیں گے۔ عثمان ابن عفان نے کہا نہیں چاہیے۔ حضرت عثمان ابن عفان نے کہا جس ذات سے اور جس شخص سے میں تجارت کرتا ہوں وہ مجھے 1 کا 10 دیتا ہے، تم لوگ کتنا دو گے؟ مدینہ کے تاجر کہتے ہیں کہ مدینہ کے تاجر تو ہم ہیں، ہم نے تو کبھی آپ کو اتنا نہیں دیا، آخر آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ حضرت عثمان ابن عفان فرماتے ہیں تم گواہ رہو تاجروں، میں نے یہ سارے اونٹ خدا کی راہ میں خرچ کر دیے، خدا کی راہ میں خرچ کر دیے، خدا کی راہ میں خرچ کر دیے۔ چنانچہ 1000 گلے سے لدے ہوئے اونٹ حضرت نے راہ خدا میں صرف کر دیے۔ اس کے بعد ابھی قصہ ختم نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترکی گھوڑے پر سوار ہیں، نورانی لباس پہنے ہوئے ہیں، بڑی عجلت فرما رہے ہیں جانے میں، بڑی عجلت فرما رہے ہیں جانے میں، آخری بات بڑی عجلت فرما رہے ہیں۔ خواب میں ابن عباس فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو خواب میں دیدار کا شرف مجھے ہوا، بڑی تمنا تھی میں آپ کو دیکھتا، آپ کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس نورانی مجلس میں شرکت کرنی ہے۔ آج تمہیں معلوم ہے عثمان ابن عفان نے گلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کر دیے۔ اللہ اس کے بدلے میں جنت کے ایک حور سے ان کا نکاح کرنے جا رہے ہیں۔ چنانچہ میں اس نورانی مجلس میں شرکت کرنے کے لیے حاضر ہونے جا رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ نے کیا دکھایا؟ جو راہ خدا میں مال صرف کرتے ہیں اللہ ان کی عزت اور تقریب بھی کرتا ہے اور مہمان نوازی بھی کرتا ہے۔ اہل علاقہ سے میری گزارش ہے کہ مدرسہ حاضہ کو اپنی توجہ کا مرکز بنائے، مدرسہ حاضہ میں ہر طریقے کا تعاون فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا